أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بات چل رہی تھی فرقہ اسماعیلیہ مسئلہ امامت میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں. اسماعیلیوں کے امامت کے بارے میں نظریات اور اعتقادات. بات پہنچی تھی دوسرے مرحلے تک کہ اسماعیلیہ معتقداً کہ امام وارث پیغمبر و وصی اوست. اسماعیلیوں کا ایمان ہے، اسماعیلیوں کا اعتقاد ہے کہ امام نبی کا وارث اور اس کا وصی ہوتا ہے اور نبی سے ہی شریعت کے ظاہری احکام کو وراثت کے طور پر حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے وصی سے شریعت کے معانی کو ترتیب کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور پھر اس طریقے سے اس راہ و روش اور اس ترتیب سے منزل کمال تک پہنچتا ہے اور اس کے اندر یہ لیاقت اور شائستگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ امت کا رہبر، امت کا حاکم اور سرپرست بن سکے. اسماعیلیہ معتقداً کہ اسماعیلیوں کا اعتقاد ہے، اسماعیلیوں کا نظریہ ہے کہ امام وارث پیغمبر و وصی اوست، کہ امام نبی کا وارث اور اس کا وصی ہوتا ہے. از پیغمبر ظاہر شریعت و احکام را، نبی سے شریعت احکام اور شریعت کے ظواہر کو، احکام اور شریعت کے ظواہر کو نبی سے بے ارث می برد، بے طور ورثہ حاصل کرتا ہے، وراثت کے طور پر. ظاہر شریعت اور اس کے احکام وراثت کے طور پر نبی سے امام کو ملتا ہے. وَأَز وَسِی معانی شرع و احکام را، اور پھر وصی کے ذریعے سے، وصی سے شرع اور احکام کے معانی کو بطور وراثت لیتا ہے. نبی سے ظاہر شریعت کو اور وصی سے شریعت کے معانی کو، اور اس طریقے سے بے کمال خودش می رسد، اپنے کمال کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس طریقے سے وہ شائستگی سرپرستی امت را بدست می آورد، اور امت کی سرپرستی کی لیاقت اس طریقے سے حاصل کرتا ہے. تیسری بات، اسماعیلیہ امامت در امت پیغمبر خاتم را فقط شائست و حق علی و فاطمہ میداند. امامت کے سلسلے میں اسماعیلیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ پیغمبر خاتم کی امت میں امامت کا حق صرف علی اور فاطمہ کو، ان کے علاوہ کسی اور کو امامت کا حق نہیں ہے. اگر کسی کی اولاد میں امامت کی لیاقت اور شائستگی پائی جاتی ہے تو وہ اولاد علی و فاطمہ ہے. امامت علی و فاطمہ کی اولاد کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس نظریے اور ہماری اس اعتقاد کی دلیل نبی کریم کا قول مبارک ہے. نبی کریم نے اس بات کی تصریح کی ہے. نبی کریم نے فرمایا ہے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا وابوہما خیر منہما، کہ حسن و حسین یہ دونوں
امت کے امام ہیں، چاہے قیام کرے، جنگ کرے، چاہے بیٹھے رہیں یعنی صلح کریں، اور ان دونوں کے ماں باپ خیر منہما، ان دونوں سے بہتر ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنے اس ارشاد اور اپنے اس قول کے ذریعے سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کو بیان کیا ہے۔ خود نبی کریم نے ان کی امامت کی تعیین کی ہے، اور نبی کریم نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ امامت کے انتخاب کا حق یا اختیار امت کے ذمہ نہیں ہے۔ امام کون ہوگا یہ امت کے اختیار میں نہیں ہے۔ امت اپنی مرضی، اپنی اختیار سے کسی کو اپنا امام منتخب نہیں کر سکتے۔ امامت کے انتخاب کا حق خدا کو ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امامت رکن دین ہے، اور دین کے قیام و اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا رکن ہے امامت۔ جس طریقے سے اصل دین خدا کی جانب سے، خدا کی طرف سے آیا ہے، اسی طریقے سے امامت، جس طریقے سے دین خدا کی جانب سے آیا ہے اور دین کا انتخاب لوگوں کے ذمے نہیں ہے، اسی طریقے سے امام بھی خدا کی طرف سے، اور اس کے انتخاب کا حق امت کے کسی فرد کو نہیں ہے۔ اسماعیلی امامت در امت پیغمبر خاتم را، اسماعیلی نبی خاتم کی امت میں امامت کے سلسلے میں فقط شائستہ و حق علی و فاطمہ میدانت کہہ رہے ہیں کہ امامت کا حق اور امامت کی لیاقت صرف علی و فاطمہ میں ہے۔ وہ معتقدند کی اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم بر ان موضوع کہ اللہ کے رسول نے اس موضوع پر تصریح کر دے، واضح اور روشن طریقے سے آپ نے فرمایا ہے کیا کہ الحسن والحسین امامان، ٹھیک، بنا بر ان پیغمبر خود امام را تعین کرتے۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں قول پیغمبر کو، اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے خود امام کو معین کیا ہے اور امامت کے انتخاب کو اور اختیار کو امت کے حوالے نہیں کیا ہے۔ وَأَسَاسًا اختیار انتخاب امام، اور بنیادی طور پر امام کے انتخاب کا اختیار قابل واگزاری بغیر نیز، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ غیر کے حوالے کر دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ جا بھائی آپ جسے چاہیں اپنا امام منتخب کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ امامت کے انتخاب کا حق دوسروں کو نہیں ہے۔ کیوں؟ زیرا امامت رکن دین و اساس و قوام دین است، کہ اس لیے کہ امامت دین کا رکن ہے، امامت دین کی بنیاد اور اس کا قوام ہے، دین ٹکا ہوا ہے امامت کے اوپر۔ تو چونکہ امامت دین کی اساس ہے، اس کا قوام ہے، وہ ہمن گونے کی اصل دین از جانب خدا ہے، اور جس طریقے سے اصل دین خدا کی جانب سے آیا ہے، خدا کی جانب سے انتخاب کیا گیا ہے، و آوردن دین بے مردم واگزار نہ شدے، اور دین کا انتخاب یا دین کا لایا جانا یہ لوگوں کے حوالے نہیں کیا گیا ہے، لوگوں کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اختیار و انتخاب امام نیز بے امر الہی، امام کا انتخاب اور اس کا اختیار بھی
حکم الہی سے ہوگا۔ و امت نمی تواند از پیش خود، اور امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی جانب سے امام انتخاب کرے، اور اگر کوئی اپنی طرف سے امام منتخب کرتا ہے تو اس کا انتخاب باطل ہے۔ ٹھیک۔ چوتھی بات، اسماعیلیہ بے امامت دائمی معتقد امی گویا امام وارث پیمبر است نسبت به شریعت او و وارث وسیع پیمبر است، در بیان احکام و معانی آنها وظیفه حفظ و بیان شریعت را دارد، بنابراین تا وقت شریعت پیمبر با شریعت جدیدی منسوخ نشده باشد امامت در دور آن پیمبر و شریعت استمرار می‌یابد و ہر امام نسبت و بیان و تبیین شریعت و ہدایت امت مسئول است۔ چوتھی بات امامت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اسماعیلیہ امامت دائمی کے قائل ہے، امامت دائمی کا اعتقاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام نبی کا وارث ہوتا ہے اور نبی کی شریعت کی بنسبت وہ اس کا وارث ہوتا ہے اور اس کا وصی ہوتا ہے۔ شریعت کے احکام اور ان کے معانی کو بیان کرنے میں، اور امام کا وظیفہ اور امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ شریعت کے بیان کو وہ محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ امام کی ذمہ داری شریعت کے احکام کو تبیین کرنا ہے، ان کے معانی کو بیان کرنا ہے اور شریعت کی حفاظت ہے۔ لہذا جب تک کوئی دوسرا نبی نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، امام اس شریعت کا محافظ ہوگا اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ شریعت کے احکام اور اس کے معانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ جب تک دین رہے گا، جب تک شریعت رہے گی نبی کی، تب تک وہ امام رہے گا، اس کا محافظ رہے گا، وہ اس کی امامت باقی رہے گی، اس کی امامت استمرار رکھے گی۔ بنابراین لہذا تا وقتی شریعت پیمبر، جب تک کہ نبی کریم کی شریعت با شریعت جدیدی ایک نئی شریعت کے ذریعے سے منسوخ نہیں ہوگی امامت در دور ان پیمبر و شریعت، تو امامت اس نبی اور اس شریعت کے دور اور زمانے میں استمرار میں یابت جاری رہے گی۔ اب چونکہ نبی کریم ہمارے آخری پیغمبر تھے، دین اسلام آخری دین ہے، اب جب تک کہ کوئی دوسری شریعت، کوئی دوسرا دین آ کر کے شریعت محمدی کو منسوخ نہیں کرے گا، نبی کریم کے منتخب کیے ہوئے جو امام ہیں ان کی امامت جاری رہے گی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ ہر امام نسبت و بیان و تبیین شریعت و ہدایت امت مسئول ہے، اور ہر امام امت کی ہدایت اور شریعت کے تبیین کے سلسلے میں مسئول ہے۔ وَأَزْ انجا کی شریعت محمدی آخری شریعت الہی، اور چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اللہ کی آخری شریعت ہے، وہ منسوخ نمی شود، اور یہ شریعت منسوخ ہونے والی نہیں ہے۔ امامت در امت اوتا پایان دنیا، لہذا ان کی امت میں امامت دنیا کے ختم ہونے تک و برپائی قیامت اور قیامت کے برپا ہونے تک استمرار میابت جاری اور ساری رہے گی، جب تک شریعت محمدی رہے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، امامت کا سلسلہ جاری رہے گا، امامت مستمر رہے گی،
جاری اور ساری رہے گی۔ اب یہ پانچویں بات، اسماعیلیہ بغیبت امام معتقد نیست و می گویند جائز نیست امام از امت خود غائب شود۔ امامت کے سلسلے میں پانچواں اہم نظریہ اسماعیلیوں کا یہ ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ امام غیبت اختیار نہیں کر سکتا، کسی امام کی غیبت کے قائل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اصلاً جائز نہیں ہے کہ امام امت کے درمیان سے پوشیدہ ہو جائے، چلا جائے، غیبت اختیار کر لے۔ جو امام ہوگا وہ امت کے درمیان ہی رہے گا، امت کے بیچ ہی رہے گا۔ اسماعیلی بغیبت امام معتقد نیست ہے، اسماعیلی امام کی غیبت کے قائل نہیں ہے۔ ومی گویند، اور کہتے ہیں جائز نیست، اصلاً جائز نہیں ہے کہ امام از امت خود غائب شود، کہ امام امت سے غائب ہو جائے، اپنی امت کے بیچ سے چلا جائے۔ زیرا علت غیبت امام از سے جہت خارج نیست، یعنی اس لیے کہ غیبت کی تین ہی وجہ ہے، غیبت تین ہی وجہوں سے کی جاتی ہے، غیبت کے تین اسباب ہیں۔ نمبر ایک، یا از جانب خدا، غیبت یا تو خدا کی جانب سے ہوگی، خدا کسی کے لیے غیبت کو اختیار کرے گا، یا از جانب خودش، یا امام خود اپنے لیے غیبت کا انتخاب کرے گا، و یا از جانب مردم، یا لوگوں کی طرف سے غیبت ہوگی، یعنی بخاطر ترس از دشمنان، یعنی دشمنوں کے خوف سے۔ تو یہ تین وجہ ہیں غیبت کی۔ امام اگر غیبت اختیار کرے گا تو تین وجہوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی، یا تو اللہ نے حکم دیا ہوگا غیبت کا، یا خود امام نے غیبت اختیار کی ہوگی کسی وجہ سے، یا امت سبب بنے گی غیبت کی، امت دشمن ہے جان بچانے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان تین وجہوں میں سے یہ جو تین وجہ ہیں یہ کیسے صحیح ہے یا غلط ہے۔ اما احتمال اول باطل ہے، کریں کہ پہلا احتمال باطل ہے کہ خدا امام کو غیبت کا حکم دے، خدا غیبت کا انتخاب کرے، یہ احتمال صحیح نہیں ہے۔ زیرا چنین چیزی شائستہ مقام خدا حکیم و عادل نہیں، کریں کیونکہ ایسی چیز خدائے حکیم اور خدائے عادل کے مقام کے لائق نہیں ہے، شائستہ نہیں ہے۔ خدائے عادل اور خدائے حکیم کا جو مقام ہے اس کے مقام کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ وہ امت کو امام سے محروم نہیں کر سکتا۔ خدائے حکیم و خدائے عادل کبھی امام کو امت سے دور نہیں کر سکتا، امت کو امام سے محروم نہیں کر سکتا۔ خدائے حکیم اور خدائے عادل کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امام کو امت کے بیچ رکھے۔ اگر امام کو امت کے درمیان سے اٹھاتا ہے یا نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یا حکیم نہیں ہے یا عادل نہیں ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ خدا کا حکیم اور عادل ہونا ثابت ہے، لہذا خدا امت کو امام سے محروم نہیں کر سکتا۔ احتمال دوم نیز باطل ہے، دوسرا احتمال بھی باطل ہے کہ امام خود اپنے لیے غیبت کا انتخاب کرے۔ کیوں؟ زیرا امام از خطا معصوم است و در حالی کی وجوب ولایت او حضور اشرا اقتضامی کند غائب نمی شود، یعنی اس لیے کہ امام ہر خطا سے معصوم ہوتا ہے، امام کوئی خطا تو کرتا نہیں ہے، امام ہر گناہ سے ہر خطا سے معصوم ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اور جب تک اس کی ولایت کا وجوب باقی رہے گا
اس کی ولایت کا وجوب امت کے بیچ اس کے حضور کا مقتضی ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک معصوم ہے وہ، ظاہر سی بات ہے جب امام معصوم ہے تو اس کی ولایت واجب ہے۔ جب اس کی ولایت واجب ہے تو وجوب ولایت اس کے حضور کا مقتضی ہے۔ وجوب ولایت اس بات کا مقتضی ہے کہ امام امت کے بیچ رہے، غائب نہ ہو۔ غائب کیوں ہوگا بھائی؟ غائب ہوگا تو اس کی ولایت کیسے واجب ہوگی؟ حاضر رہے گا تبھی تو لوگ اس کی ولایت کو، اس کی سرپرستی کو، اس کی حاکمیت کو تسلیم کریں گے، اس کے فرمان کی فرما برداری کریں گے۔ غائب ہو جائے گا تو کس طریقے سے اس کی ولایت کو لوگ قبول کریں گے؟ تو دوسری جو دلیل ہے کہ امام خود اپنے لیے غیبت کا انتخاب کرے، یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ امام خطا سے معصوم ہوتا ہے اور جب تک اس کی ولایت واجب ہوگی اس کا حضور امت کے درمیان ضروری ہوگا، غائب نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر غائب ہوتا ہے تو گویا اس کی ولایت واجب نہیں ہے۔ وبالآخر احتمال سے ہم باطل است، اور کہہ رہے کہ تیسرا جو احتمال ہے کہ خود امت کی وجہ سے امام غیبت اختیار کرے، یہ تیسرا احتمال بھی باطل ہے۔ چرا کہ اگر امام بخاطر مردم و اساس مردم غیبت کند، کیونکہ اگر امام لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر اور خوف سے اگر غیبت اختیار کرتا ہے تو در آن صورت در دین خدا شک کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اپنے دین میں شک کیا ہے، وہ ان کی خداوند اورا برائے ہدایت مردم منسوب کر دے، اور یہ کہ اللہ نے اسے لوگوں کی ہدایت کے لیے منسوب کیا ہے۔ ومی دانت کی تا امام دیگری جانشین اون سوج، کہ جو خدا جانتا ہے کہ جب تک کہ دوسرا امام اس کا جانشین نہیں ہوگا از دنیا نمیرا و دنیا سے نہیں جائے گا۔ اسی لیے لوگوں کی وجہ سے غیبت کا انتخاب اس احتمال کو بھی باطل سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیسرا احتمال بھی صحیح نہیں ہے کہ امام لوگوں کے ڈر اور خوف سے غیبت اختیار کرے۔ اگر امام لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر اور خوف سے، دشمنوں کے خوف سے اگر غیبت اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ امام اپنے دین میں شک کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے امام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منسوب کیا ہے، اور امام جانتا ہے، اس کے پاس اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب تک کہ دوسرا امام اس کا جانشین نہیں ہوگا وہ دنیا سے نہیں جا سکتا۔ تو جب تک کہ دوسرا جانشین اس کا نہیں ہوگا وہ دنیا سے نہیں جا سکتا، تو غیبت کیوں اختیار کر رہا ہے؟ غیبت اختیار کرنا گویا اسے اپنے جانشین کی آمد پر یا اپنے کسی دوسرے نائب اور جانشین کے وجود پر یقین نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں، تین جو احتمال ہیں غیبت کے، وہ ان تینوں احتمال کو باطل اور غلط بتاتے ہیں، اسی لیے مسئلہ امامت میں غیبت کے قائل نہیں ہیں۔